السلام علیکم ناظرین اینڈ آور آڈینس، آپ کی خدمت میں ضامن رضوی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ٹاک شاک کے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ ایک یونیک اور نیا ٹاپک لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح آج بھی ہم نے آپ کے لیے ایک اچھا، خوبصورت اور انوکھا ٹاپک چوز کیا ہے۔ اور وہ انوکھا اس لیے، حالانکہ بہت عام فہم ہے لیکن اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی، اور وہ ہے دورے کی مجلس۔ دورے کی مجلس اصل میں ایک قدیمی روایت جو کہ ہمارے حیدرآباد دکن سے چلی آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اس وقت اسٹوڈیو میں شخصیت موجود ہیں، ان سے اچھی کوئی شخصیت مل ہی نہیں سکتے تھے دوروں کی مجلس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ ہمارے شکاگوئی کمیونٹی کے ہر مذہبی پروگرام کے روئے رواں اور بہت ہی دلچسپی اور اپنی پوری عقیدت کے ساتھ وہ کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے، کچھ لوگ ان کو شہریار بھائی کہتے ہیں، کچھ شیرو کہتے ہیں، اور بچے ان کو اکثر بڑے ماموں کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ تو شہریار بھائی، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا جو یہ اہم ٹاپک پہ ڈسکس کرنے حاضر ہوئے ہیں، اور مجھے بھی مدعو کیا ہے، بہت بہت شکریہ اس کا۔ آ، آ، میں اپنے آپ کو تو کوئی خدا نہ خواستہ کبھی ایسا اہم سمجھا نہیں ہوں، اور نہ کبھی خدا نہ کرے سمجھوں اس طریقے سے۔ شیرے بھائی، میں آپ کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چینل کے توسل سے ہم یہ ریلے کریں گے، یعنی وجاہت رضوی 93، وہ بھی آپ کے مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ تو چلیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ تو شریعہ بھائی یہ بتائیے، دورے کی مجلس جو ہے، یہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ تو تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیے ہمارے آڈینس کے لیے۔ اولین تو جو ہے یہ دورے کے مجالس صرف حیدرآباد سے منسلک نہیں ہے، یہ نارتھ انڈیا میں بھی ہوا کرتی ہیں، ایون دو پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پہ، جیسا پنجاب علاقوں میں بھی، سندھ میں بھی، مگر اس کو جو شکل دی گئی ہے وہ مشہور ہوئی ہے حیدرآباد سے۔ جیسا لکھنؤ میں اس کو صرف ماتم کے تحت رکھا گیا، خواتین ہو یا فیملی جو ہے مجالس، وہ گھر گھر جا کے صرف ماتم پڑھا کرتی ہیں، وہ جو صرف نوحہ ہوتا ہے۔ اور ایون دو پنجاب میں بھی، اور جن لوگوں سے میں نے بات کی انہیں یہ کہا کہ بھئی ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے مگر لمیٹڈ، یعنی کہ صرف 8، 9، 10 محرم کو۔ حیدرآباد میں اس کا طرز ذرا ڈفرینٹ۔ جب حیدرآباد میں شروع ہوئی یہ مجالسیں، تو بیسیکلی یہ شروع ہوئی اس لیے کہ فجر کے بعد سے شروع ہو جاتی تھی، ان لوگوں کے لیے جو چاہتے تھے کہ 10 یا 12 دن جو پوری شیعت میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، اور چاہتے تھے کہ جو ہے سارا دن اذا میں گزرے۔ ظاہر ہے کہ پوری مکمل مجلس تو ہونے سے رہی، یوزلی آپ کو چاہیے کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ایک گھر پر ہو، اور ہر مومن یہ چاہتا تھا کہ اس میں ہمارے گھر بھی اذا ہو، اور محلے میں ماشاءاللہ ایک محلے میں یا تو پورا محلہ یا پوری گلی میں 25-30 گھر ہوتے تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھئی ہمارے یہاں یہ اذا ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہر شہید کے تعلق سے کہ ہمارے گھر میں اذا ہو۔ تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہے آپ 2 محرم کو ورود کربلا کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں، 3 محرم کو بعض جگہ حضرت حور علیہ السلام یا حضرت حبیب ابن مظاہر، تو جو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ اس شہید کے تعلق سے اس گھر میں کچھ نہ کچھ ذکر ہو جائے۔ تو اس پس منظر کے تحت لوگوں نے جو ہے یہ شروع کیا کہ صرف مختصر سا سلام رہا، مرثیے کے پورا مرثیہ نہیں رہا، چند بند رہے مصائب کے، اور پھر نوحہ رہا۔ بہت کم جگہوں پہ یہ ہوتا تھا کہ صرف
5 یا 6 منٹ کے مصائب ہوتے تھے. جی بالکل شہریار بھائی. اور میں اپنے ویورز کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے. یہ دو حیدرآباد ہیں. ایک حیدرآباد سندھ جو پاکستان میں ہے، اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ حیدرآباد دکن. جیسے کہ میر کا ایک شعر ہے کہ معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا. یہ اس دکن کی گفتگو ہو رہی ہے. اور شیرے بھائی جیسے ہم نے کراچی میں بھی دیکھا کہ جب مرد دفتر چلے جاتے تھے تو جو شیعہ محلے یا کچھ 4 5 10 گھر ہوتے تھے، تو اس میں جو خواتین تھیں وہ صبح ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک گھر سے دوسرے گھر میں مجالس کرتی تھیں تب اس سے پہلے کہ مرد واپس آئیں. تو یہ شاید اسی کی کڑی ہے. تو چلیے ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں شہریار بھائی، آپ یہ بتائیے کہ یہ دورے کی مجلس کی ابتدا شکاگو میں کب سے ہوئی؟ کون فاؤنڈر تھے اور کیسے وہ شروع ہوا شکاگو میں؟ تو اس کے بارے میں ہمارے آڈینس کو کچھ بتاتے جائیے آپ. میں میری فیملی 93 میں یو ایس آئے، اور ماشاء اللہ ہم آنے سے پہلے ہی 70 سے یا اس آئی تھنک لیٹ 60 سے یہاں پہ ماشاء اللہ آزاداری ہوتی تھی، سینٹرز تھے، اور آزاد خدمات رہی ہمیشہ آزاداری کے حوالے سے. میں جب اس ایک چیز یہ مس کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ جو کلاسیکل جو ہماری تہذیبی چیزیں ہیں وہ بہت مس ہو رہی تھیں، جو ہر آنے والے کو ہوتی ہے، کامن ایشو ہے یہ. تو پھر میں نے میرے دوست علی رضوی سے جو ہے کہا کہ جو ہے کہ یار کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ دورے کے مجالس یا جو ہے شروع کی جائے. تو تب اس زمانے میں بہت کم گھر تھے جو جن کے یہاں عاشور خانہ استاد ہوا کرتا تھا، مطلب کہ باضابطہ علم بٹھائے جاتے تھے پہلے عشرے میں. تو ہم نے کہا کہ بھائی پہلے ایسا کر لیتے ہیں کہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جو کرنا چاہیں گے اطراف میں. اور یہ بھی پورے لاجسٹیکل ایشوز تھیں کہ بھائی سینٹر کی مجلس کو ڈسٹرب نہ کیا ہے فرام دا ڈے ون، اس سے پہلے ہو جائے. اور تو ان سے بات کرنے کے بعد جو ہے تقریباً 98 میں جو ہے ہم لوگ نے جو ہے صرف 4 یا 5 گھر تھے، ان سے بات کی. اور اب جس سے بھی بات کی بگننگ میں انہوں نے تو کہا کہ بھائی ٹائم کیا ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے، تبرک کا کتنا کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں بس 8 10 15 لوگ رہیں گے میکسیمم. تو اب ظاہر ہے کہ ایک نئی چیز تھی لوگوں کے لیے، کیونکہ زیادہ تر جو کانسیپٹ تھا وہ فل مجلس کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں. اب وہ جیسا پرانے نوحے سننے لگے، پرانے مرثیے سننے لگے، اب وہ بس پھیلتے گئی بات، لوگ ایڈ ہوتے گئے اس کے اندر. بالکل صحیح. اور شہریار بھائی تو یعنی کہ دورے کی جو مجالس ہیں وہ شروع ہوئیں شکاگو میں 1998 سے. اور جو آپ نے بالکل کہا کہ علی رضوی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، ہی از ون آف دا فاؤنڈر پلرز، اور انشاءاللہ ان کو آگے کسی اسی دورے کی مجلس پر جب گفتگو ہوگی تو ان کو انشاءاللہ ضرور مدعو کریں گے. تو شریف بھائی یہ بتائیے کہ میں بھی دوروں کی مجلس کو اٹینڈ کرتا ہوں، تو اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہماری ایک جو روایتی مجلس چلی آ رہی ہے، یعنی کہ ایک حدیث نہیں ہوتی. کبھی کبھار کہیں ہو جاتی ہے، لیکن جنرلی جیسے مولانا بیٹھ کے حدیث یا مجلس پڑھتے ہیں ویسے نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ سلام ہوا، مرثیہ ہوا، نوحہ ہوا، اور پیپل گو آن آفٹر ٹیکنگ تبرک. از دیٹ دا اسٹرکچر؟ یہ صرف شکاگو کے لیے ہے یا یہ حیدرآباد دکن میں بھی کچھ ایسے ہی اسٹرکچر ہے؟ جی ہاں یعنی کہ بالکل. چھوٹی چھوٹی مجلس جی ہاں سن کے آپ جی ہاں بس اگلے گھر میں موو ہو جاتے ہیں. جی تاکہ ٹائم کنسٹرینٹس جو ہیں وہ جی ہاں لوگوں کے. ہاں عموماً جو ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آفس کے ٹائم سے پہلے یوزلی فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے یہ واقعہ، مطلب پورا دورے کا سلسلہ فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ 9 ساڑھے 9 تک جو ہے آپ ریپ اپ کر لیں، پھر لوگ اپنے اپنے دفتر چلے جاتے ہیں. صحیح. پھر
دفتر سے آنے کے بعد بھی کچھ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مرکزی مجالس جو ہیں۔ اب تو یہ کہ ماشاء اللہ سارا دن ہونے لگی ہیں جی مجالس سے۔ جی جی بالکل، اس میں بھی ابھی ہم آئیں گے جی۔ جی جی ضرور۔ لیکن تو یہ آپ نے صبح کا جو، یہ تو حیدرآباد جی میں، لیکن یہاں شکاگو میں تو میرے خیال سے 3 یا 4 بجے ہاں، شام میں شروع ہوتی شام میں 4 بجے شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جابس کے بعد شروع کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہے کہ یو ایس میں اور خاص طور سے شکاگو میں ٹائم ایڈجسٹمنٹس کافی ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ رات ہم کو بڑی مل جاتی تھی، اب جو رات چھوٹی مل رہی ہے، دن بڑا مل رہا ہے، تو اسی کے حساب سے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ عموماً پہلے تو یہ تھا کہ دن میں کیونکہ جاب سے لوگ نکل کے آئیں اور جوائن کریں، بہت مشکل ہوتی تھی، مگر اب کیونکہ ظاہر ہے کہ دن کچھ عرصے سے ہم کو کافی لمبا مل رہا ہے، تو ہم 4 بجے سے شروع کر لیتے ہیں مجالس، 4 بجے سے سینٹر کی مجلس تک، پھر سینٹر کی مجلس کے بعد پھر صبح 4-5 بجے تک یعنی فجر فجر تک۔ فجر۔ تو شریعہ بھائی یہ بتائیے کہ دورے کی مجلس جو آپ لوگ آپ شروع کرتے ہیں، تو یعنی کہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے یہ محرم کی کون سی تاریخ سے شروع ہوتی ہے؟ پہلی محرم یا چاند رات؟ اور یہ کب تک جاری رہتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا ہمارے آڈینس کو کچھ بتائیں گے آپ؟ چاند رات سے شروع ہوتی چاند ہے، رات سے، جی ہاں، اور کب تک؟ چاند رات سے شروع ہوتی ہے، اور عموماً جو ہے 13 زیارت تک چلتی ہے، یعنی سویم، سویم تک، جی ہاں، سویم تک چلتی سویم تک چلتی ہے۔ ہے۔ اچھا، تو شریف بھائی ہمیں ایک چیز جو یوں بتائیے کہ آپ نے یقیناً آپ اسکیجول بھی بناتے ہیں، تو ایک بال پارک فگر نمبر کے لاسٹ ایئر اندازاً کتنی کوئی مجالس ہوئی ہوں گی دورے کی ٹوٹل میں؟ تو اس کا کوئی نمبر ہے آپ کے پاس شہریار بھائی؟ جو ہے اسکیجول آگے پیچھے ہوتا ہے، ان دا سینس کہ کافی کچھ لوگ موو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایڈیشن ہو جاتی ہیں، تو عموماً یہ کرتا ہوں کہ 12 سے 15 مجالس ہو جائیں، ہو جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں، 12 سے 15، یہ آرام بال سے، پارک فگر؟ جی ہاں، بال پراگ بعض، اب جیسا ویکینڈ آ گیا اگر بیچ میں، جی، تو ویکینڈ میں تو ماشاء اللہ نان اسٹاپ، جیسا فرائیڈے سے شروع کر دیں 18 20 22 ہو جاتی آرام سے، جی ہاں ہے۔ جی، جی ہاں جی ہاں، تو شریف بھائی آپ کے پاس نمبر تو ہوگا ایک کہ لاسٹ ایئر کتنی ہوئی دوروں کی مجلس، یعنی کہ چاند رات سے شروع کریں اور سویم تک ایک بال پارک فگر پوچھ رہے ہیں ہمارے اباؤٹ آڈینس کو؟ 160 to 170 ماشاء اللہ، مجالس، 160 to 1، 70 کے ماشاء قریب، اللہ۔ جی، اگر آپ سینٹر کی مجالس میں بھی ایڈ کر لیں اس کو۔ اچھا، تو ماشاء اللہ، جی صحیح۔ ہاں، بس، تو یہ 160 to 170 مجالس ہاں بس، فرام جی ہاں چاند رات ٹو، جی ہاں، تو ہمارے آڈینس سن رہے ہوں گے، اور ہمارے آڈینس سن رہے ہوں گے دیکھیے کہ ناظرین، صرف 13 دن صرف شکاگو لینڈ میں، کی مجلس کی شکاگو بات کے ہو ایریے رہی ہے، میں شکاگو ایریا میں، چاند رات سے 160 to 170 سویم مجالس تک ہوتی ہیں۔ ہاں، جو 160 ٹو 170 دورے کی مجالس ہوتی ہیں۔ اس میں ہم سینٹر کی مجالس کی گفتگو نہیں کر رہے، صرف دورے کی مجالس، ماشاء اللہ۔ اس میں زیادہ ایک سال ہوئی تھی وہ کووڈ کے زمانے میں۔ اچھا، کووڈ کے زمانے میں بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ایام اعزاں میں مومنین جو ہے رکے نہیں، جی، ایک کافی ریسٹرکشنز کے بعد بھی اس زمانے میں مجھے اچھا یاد ہے ہم کو 2 گروپ کرنا پڑا، کیونکہ بھائی جگہ کی تنگی اور لوگ ڈسٹینسنگ سے بیٹھیں اور تو اس میں جو ہے 2 گروپ کرنا پڑا، تو اس سے تقریباً 240 کے ماشاء اللہ، جی کووڈ کے دوران 240 کے قریب مجلس، ہاں بالکل، صحیح۔ تو اس میں جو ہے گروپس ڈیوائڈ کر دیے، پڑھنے والوں کو تھوڑے ڈیوائڈ کر دیے، اور ماشاء اللہ تقریباً، چلتا رہا، ہاں الحمد للہ رکی نہیں۔ بہت اچھا۔ تو شریعہ بھائی یہ بتائیے، اگر کوئی ہمارے جو آڈینس ہے وہ سن رہے ہیں اور جو شکاگو ایریے میں رہتے ہیں اور وہ اپنا نام یا اپنے گھر پہ دورے کی مجلس کروانا چاہ رہے ہیں، تو وہ کس سے رجوع کریں اور کیسے اس کا طریقہ ہوتا ہے؟ ابھی تو ایڈ کرنا امپاسبل ہے، اچھا، ٹھیک ہے، از دا ریزن یہ ہے کہ دیکھیے عزاداری میں کثرت ہو مگر کوالٹی نہ جائے، بالکل صحیح، آئی ایگری۔ اب یہ کہ جو شہروں میں کثرت ہو جا رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ کوالٹی نہیں دے پا رہے ہیں،
تو دیٹس اے پرابلم. ہاں کوالٹی پہ کمپرومائز تو جی ہاں. ہاں یعنی کہ پڑھنے والے کو کمپلیٹ وقت ملے, مینیج کرنے والے کو کمپلیٹ جگہ ملے, اور یہ کہ ہر مجلس جو ہے باعث تسکین ہو ہر ایک کے لیے. جی ہاں. لیکن اگر کسی کو رجوع کرنا ہے تو وہ آپ سے ہاں کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ دیکھتا ہوں اگر فرض کریے اگر کوئی موو ہو رہا ہے اس ایریے سے, ہم اگر اس راؤٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ان کو تو پھر انشاءاللہ ضرور. جی تو شریعہ بھائی یہ دورے کی مجلس جو ہے ٹھیک ہے حیدرآباد سے شکاگو میں آئی, لیکن شکاگو میں قید ہو کے رہ گئی ہے. تو اگر ہماری آڈینس جو مختلف شہر میں ہیں وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں دورے کی مجلس, تو کوئی ایسی ٹپس بتائیے ان کو تاکہ وہ بھی شروع کر سکیں. ان کے لیے کیا چیز ہیلپ فل ہوگی تاکہ ہو سکتا ہے اور کسی شہر میں بھی شروع ہو جائے. دوسرے شہروں میں نہیں ہاں بالکل ماشاءاللہ دوسرے شہروں میں بھی کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں یونیک جو ہمارے شہر میں نہیں ہوتے ہیں. بہترین شب داریاں جو ہے دوسرے شہروں میں بھی ہوتی ہیں, جلوس اچھے نکلتے ہیں. اس میں بس یہ کہ کچھ لوگ ذمہ داری لے لیں, خاص طور سے وہ ذمہ داری لے سکتا ہے شخص جس کو مجلس کی ہر چیز آتی ہو. اگزامپل اس کو سلام بھی پڑھنا آتا ہو, مرثیہ بھی پڑھنا آتا ہو, نوحہ بھی آتا ہو, اور جو ہے اس کو مومنین کے ساتھ گھل مل کے ایک ایونٹ کرنا بھی آتا ہو, تو وہ شخص آسانی سے اس کو ہینڈل کر پا لے گا. جی ہاں صحیح بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ وہ شخص جس کو ہر چیز کرنی آتی ہو, یعنی کہ اگر کوئی جی ایبسنٹ ہاں. ہے جی ہاں تو ہی بیسکلی کین ہاں, فل ان دا گیپس. ایسا نہیں کہ جو ہے میں میں اپنے آپ کو ہر چیز پرفیکٹ کرتا ہوں, نہیں. مجھے حالانکہ یقین نہیں کریں گے مجھے مرثیہ اردو تو یہیں آ کے سیکھی میں نے ضرورت کے تحت. تو بس یہ کہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہ بھائی اگر کوئی مرثیہ پڑھنا والا نہ ہو تو آپ ہینڈل کر لیں. ایسا نہ ہو کہ مرثیہ والے کا انتظار کر رہے ہیں, نوحہ پڑھنے والے کا انتظار کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگا. بالکل صحیح فرمایا. جی ہاں. اور اگر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں اگلی مجلس لیٹ ہو جاتی ہے اگلی یا اگلا مجلس لیٹ, پروگرام ہاں لیٹ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. تو چلیں شہریار بھائی ایک دوسری طرف چلتے ہیں کہ دورے کی مجالس کو آپ مطلب ارینج کرتے ہیں اور اس کا پورا اسکیجول بناتے ہیں, تو یقیناً سب چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی آبسٹیکلز آتے ہوں گے, کیونکہ اٹس ناٹ جس کو کہتے ہیں نا اسموتھ رائڈ. جیسے کہ میر تقی میر نے کہا کہ آ گیا عشق میں جو پیش نشیب و فراز ہو کہ میں خاک برابر اسے ہموار کیا. تو وہ نشیب و فراز کے بارے میں ہمارے آڈینس کو کچھ بتائیے کہ آپ کو یہ دورے کی مجالس کو قائم کرنے میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں. ہاں آبسٹیکلس یہ آتے ہیں کہ عموماً خاص طور سے جو مومنین اپارٹمنٹس میں یا ٹاؤن ہاؤسز میں رہتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو یا تو دن میں دیا جائے اور یا تو ویکینڈس پہ دیا جائے تاکہ ان کے یہاں پارکنگ اویلیبل ہو. اور تو اپارٹمنٹس اور ٹاؤن ہاؤسز کے لیے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہاں وہ مینیورنگ چیلنجنگ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اگر اس شخص کے یہاں مخصوصی فرض کر دیا حضرت مولانا محمد علیہ السلام کی مخصوصی ہے اس گھر کی, انہی کے ایسا علم استاد ہوئے ہیں اور وہ چاہ ہی رہا ہے کہ جو ہے مجھے جو ہے حضرت مولانا محمد علیہ السلام کی مجالس کرنا ہے, تو اب آپ کو چیلنج ہو جاتا ہے کہ اس راؤٹ میں اس کو کیسا فٹ کریں جو ہے. اور آپ کے راؤٹ جو ہے بالکل اس ایریے میں تب جا رہے ہیں آپ جب آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مجالس کر رہے ہیں جیسا شہرم ہو, تو چیلنجنگ تب ہو جائے. جی ہاں وہ ہے. اب یہ کہ دوسری چیلنجنگ یہ ہے کہ مومنین کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیونکہ دورے میں جو ہے ایک یا دو کے پاس جو ہے کھانا بھی ہوتا ہے. ہاں تو اب ماشاءاللہ مومنین جو ہے ہمیشہ سے کھلانے پہ تلے ہوئے رہتے ہیں, کھانے پہ بھی تلے ہوئے رہتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے عرصے سے ہمیں نہیں دیا کھانا, اب ہمیں چاہیے. اور کچھ لوگوں کے یہاں سیٹ ہے کھانے, اب ان کو مینیور کرنا وہ ایک چیلنج ہو جاتا ہے. اور
यू नो अब थर्ड चैलेंज जो पिछले 5-6 साल से 4-5 साल से वो हो ये रहा है कि बच्चों की छुट्टियां चल रहे हैं जी हाँ अय्याम में, तो अब बच्चों को ज़ाहिर है कि सिखाने का बेस्ट मौका ये है कि इन 10-12 अय्याम में जब बच्चे आपके यंगस्टर्स साथ रह रहे हैं, वो एक चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है हमारे लिए। दोनों चीज़ें हैं उसमें, जी हाँ, दोनों चीज़ें। बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे इतने एक्साइटमेंट से जो है इंथुजियास्टिक बने हुए हैं इस चीज़ के कि जिस जगह पे हम एक्सपेक्ट करते थे कि भाई इस घर जो है हैंडल कर लेगा 150-200 मोमिनीन को, उस जगह पे 200+ लोग आ जा रहे हैं। माशाल्लाह। और जो है अब यही होता है कि बेचारे बानी मजलिस के लिए इश्यूज हो जाते हैं, अगर यार तुमने तो 150 के लिए कहा था, अब ये 200 से ज़्यादा माशाल्लाह पहुंच गए, अब तबरुक का क्या करूं मैं। बिल्कुल सही फरमाया जी, जी हाँ, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स जी होते हाँ, हैं। जी हाँ, तो खैर देखिए, बहरहाल। तो शरिया भाई जी, जैसे कि मुश्किलात तो आती हैं और ये आप लोग हैंडल कर रहे हैं बाखूबी अंदाज से। लेकिन एक सवाल और हमारी ऑडियंस सुनना चाहेंगे उसका जवाब कि ठीक है, ऐसी महफ़िल में हम जाते हैं, अक़ीदत से जाते हैं और सवाब हासिल करने जाते हैं, लेकिन सवाब के अलावा भी इसके कोई फ़वाइद हैं दौरे की मजलिस से में अटेंड करने के, कि यानी कुछ यूथ को कोई फ़ायदा हो या बड़ों को, इसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? आ, देखिए, एडवांटेजेस तो बेतहाशा एडवांटेजेस है इसके। पहले तो ख़ुद उन बच्चों का ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में कंटिन्यू शिरकत करना, और साथ ही साथ एक जो बॉन्डिंग लड़कों की एक साथ हो रही है, बेशक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्डिंग इज़ द की। वो आपके कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ख़ुद माँ बाप जानते हैं इस चीज़ को। बच्चे एक दूसरे से खुल रहे हैं या बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी राय दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, अब देखिए सेंटर्स में होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट है, जी और उस सेंटर में आप अपने बच्चे को लेके जाके पढ़ाएं या सिखा के पढ़वाएं, तो बेचारा पूरे अशरे में अगर आपको उसको एक स्लॉट मिला है या 2 स्लॉट मिले हैं, दैट्स ऑल ही इज़ गेटिंग। दौरे की मजालिस में ये है कि आप उसको 2 से 3 स्लॉट्स दे रहे हैं डेली। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है शरिया। हाँ, उसको नौहा भी पढ़वा रहे हैं, उसको सलाम भी पढ़वा रहे हैं, उसको थकने के बाद भी नौहा पढ़वा रहे हैं, तो उसको एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई थकने के बाद अगर अच्छा परफॉर्मेंस दें तो वो किस तरीके से दिया जाएगा, बिल्कुल सही। फ्रेश में किस तरीके से दिया जाएगा, मरसिए में जवाब उसको दिलवा रहे हैं, सलाम में उसको मतलब साथ जो दे। बाजू बनवाते हैं जी जिसको जी जी, बाजू जी कहते हाँ, हैं। अच्छा, वो जी भी हाँ, बच्चे वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे कर रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चों को जो है तबरुक बंटवा रहे हैं। ज़ाहिर है कि बानी मजलिस खुद जी जी। बांटता है, मगर एक आध बच्चे को करें कि जस्ट हेल्प हिम आउट। तो यानी इट्स ऑल्सो अ दर्सगाह, बिल्कुल इंस्टीट्यूशन कह लें दौरे की मजलिस को। बिल्कुल। यानी कि बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है, उनको थोड़ी एक्सपीरियंस मिल रहा है कि ऑडियंस के सामने नोहा कैसे पढ़ा जाता है, सलाम कैसे पढ़ा जाता है, मरसिए में हम नवा कैसे बनते हैं। हम ना फिर के साथ ही साथ जो है उनको एडवाइस करने वाले साथ हैं, फिर रहे हैं उनके कि हाँ बेटा तुमने गलत ये लफ्ज़ जो है गलत, मतलब तलफ़ुज़ उसका इस तरीके से होना चाहिए। ख़ास तौर से यहाँ के ब्राउन एंड ब्रॉट अप लड़के जो है माशाल्लाह कुछ ऐसे हैं जैसा खुद आपका बच्चा जॉन, यू नो परफेक्ट तलफ़ुज़ अल्हम्दुलिल्लाह। यू नो कई ऐसे बच्चे हैं जो यहीं के पैदावार है, अगर आप उनको सुने कहने कि ये बच्चा कब आया इंडिया से, कब आया पाकिस्तान से, नहीं नहीं ये बच्चा यहीं का पैदा, यहीं पैदा पड़ा। जी, तो शरिया भाई, पता ये चला कि दौरे की मजलिस एक इंस्टीट्यूशन की भी शक्ल इख्तियार कर चुकी है अब आपकी बातों से, यूथ इससे सीख रहा है। तो जब यूथ की बात आ गई तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अनदर क्वेश्चन, कि
I think 20 years ago, there were no English majalis used to be held in our centers. But now there's a house full of English majalis. So English is gaining momentum in our community and centers. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دورے کی مجلس بھی اگر آگے ہم چلیں گے اور یوتھ کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے تو دورے کی مجلس بھی انگلش میں ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے، مگر رائٹ ناؤ انگلش کے لٹریچر میں خاص طور سے ان اے پوئٹک اور اتنا پروڈکٹ ہے نہیں ابھی رائٹ ناؤ. اچھا. بچے ابھی رائٹ ناؤ تو شوقین ہیں اردو کے، مگر یہ کہ ہم نے جو ہے دورہ یہ کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کنٹینیوس کہ جو حضرات انگلش میں پوئٹری کہتے ہیں ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے. وہ اس طریقے کا ہے کہ اکثر جیسا مرثیے کے بعد آپ کبھی کبھار جو ذاکرین آتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ بھئی آپ 4-5 منٹ یا 7-8 منٹ مصائب پڑھ دیں اس شہید کے. اور ایون دو شعراء کو بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ شعراء حضرات بھی اپنا ایک کلام سنایا مدح کا اور ایک کلام جو ہے سلام کا سنایا. تو اسی طریقے سے پوئٹس کو بھی موقع مل رہا ہے، انگلش پوئٹس کو بھی. اور میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں ان کو کہ بھائی پلیز آپ اس شہید سے جو ہے کہ مناسبت سے آپ لکھ کے لائیے، لکھیے اس پہ پریکٹس کیجیے، اور تاکہ آپ کو ایک 8-10 منٹ کا ٹائم مل جائے. تو 3-4 پوئٹس ہیں ہم شکاگو لینڈ میں انگلش کا جو کہتے ہیں اور جو خود دورے میں بالکل کنٹینیوس ساتھ رہتے ہیں اور ان کے گھر بھی مجالس ہوتی ہیں. تو وہ لوگ جو ہے ماشاءاللہ انگلش میں پڑھنے لگے ہیں. جو ہے تھوڑے مدح کے اشعار رہتے ہیں اس کے اندر، پھر اس کے بعد مصائب کا ایک حصہ. یہ حیدرآباد میں بھی جو ہے کچھ دورے کے مجالس میں فارسی ابھی بھی استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ. جی ہاں. جی ہاں. نوحوں میں آپ ہاں تو بعض وقت یہی ہوتا ہے کہ مرثیے کے بعد فارسی میں ٹھہر کے نوحہ پڑھا جاتا ہے. جی ہاں. تو ہم نے دیکھا کہ دورے کی مجلس کا فیوچر از ویری برائٹ، اور وہ ایک، جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک انسٹیٹیوشن کی ایک شکل اختیار کر چکا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے نوحے کی جیسے کہ کیسے ادائیگی ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، سلام کی، مرثیے کی، اور ایون اگر کوئی حدیث پڑھتا ہے یعنی مجلس پڑھتا ہے تو وہ بھی جا کے اپنی، کیوں شہریار بھائی، وہ بھی اپنی مشق کر سکتا ہے. ہاں ہاں بالکل. اگر ہاں بالکل دیکھیں آج کل حضرات جو ایون دو حیدرآباد دکن میں بڑے جو حدیث میں جو ماہر ہیں، اچھے ذاکرین ہیں، علماء ہیں، وہ بیسکلی انہوں نے شروعات دورے کے مجالس سے ہی کی، میجورٹی آف. ہاں اس میں یہ کہ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنیک آپ سیکھ جاتے ہیں کہ بھائی مرثیہ کہاں ختم ہوا، اور آلریڈی کیونکہ مومنین کے ذہن میں ایک واقعہ چل رہا ہے، اب وہ حدیث پڑھنے والا جو ہے بس وہیں سے لے کے آگے بڑھ گیا. ایسا نہیں کہ پھر واپس جائیں پورا واقعہ شروع سے سنوائیں، نہیں. ہاں اور ان کا کمیونیکیشن اسکل ہاں شارپن ہو جاتا. تو اکثر حیدرآباد کے ذاکرین میں یہ خصوصی ہے کہ جو ہے جہاں پہ مرثیہ ختم ہوا اور وہیں سے آگے کے مصائب کا ربط دے دیا انہوں نے. تو شہریار بھائی، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کیونکہ وقت کی تنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن آپ سے میں پوچھوں گا شہریار بھائی کہ آپ اپنے دل سے، کیونکہ آپ ارینج کرتے ہیں، آپ کرتے آ رہے ہیں، آپ ہمارے آڈینس کو کیا کہنا چاہیں گے دورے کی مجلس کے فیوچر کے بارے میں؟ آپ کس انداز سے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یوتھ کو کیا پیغام دیں گے جو کہ وہ انوالو ہوں اس دورے کی مجلس میں آگے چل کے؟ اور جو بھی آپ کے ذہن میں، if you want to address it to our audience, please. دیکھیے عزاداری جو ہے
ایک اس سلام کا جواب ہے جو امام حسین علیہ السلام نے آپ سے کیا ہے روز عاشورہ، اور کبھی بھی یہ جواب اس کا ہم دے نہیں پائیں گے سوائے عزاداری کے. اور دورے کے مجالس جو ہے بس اسی کا ایک حصہ ہے. اور دنیا میں جب شکاگو میں ہو سکتا ہے تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور بس یہ کہ کچھ لوگ ہمت کر کے آگے بڑھیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کو سپورٹ کرنے والے کتنے ہیں. تو شریعہ بھائی، جیسے میں نے فرمایا کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں آپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے، اور یہ بہت اہم ٹاپک پہ یعنی دورے کی مجلس پہ ہمارے ساتھ آپ نے گفتگو کی، ہمارے آڈینس کو آگاہ کیا کہ دورے کی مجلس کا پس منظر یعنی تاریخی پس منظر کیا ہے، شکاگو کیسے آئی، کہاں سے شروع ہوئی، کس ایئر میں شروع ہوئی، کیا کیا اس میں مشکلات ہیں، آبسٹیکلز ہیں، اور کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، اور پھر ہم نے کچھ تھوڑی اس کے فیوچر یعنی مستقبل پہ بھی بات کی. تو میں آپ کا اپنی طرف سے اور وجاہت رضوی 93 جو یوٹیوب چینل ہے اس کی طرف سے بہت بہت مشکور و ممنون ہوں. اور آڈینس، آپ نے بھی سنا آج ہماری بڑی دلچسپ گفتگو رہی شہریہ رضوی صاحب کے ساتھ، اور دورے کی مجلس اکثر لوگ نہیں بھی جانتے، تو ان کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ یقیناً پتہ چلا ہوگا. تو اس ایپیسوڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا ہوسٹ ضامن رضوی آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے خدا حافظ.